الیکشن کمیشن میں اور الیکشن ٹریبونلز میں جو کیسز گئے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے، پی ٹی آئی کی طرف سے صرف 22 سے 24 کیسز گئے ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 50 قومی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر جناب ریٹ پٹیشنز ہوئی ہیں، ان میں سے 40% جناب تقریباً 20 سے 22 وہ تحریک انصاف کی طرف سے ہے۔ یہ کون سی 180 سیٹیں؟ سب سے پہلا جھوٹ، فراڈ، ریپ اور دھوکہ، کہ جو پچھلے کئی عرصے سے اور خصوصاً پچھلے 3 سال سے ان کا ترہ امتیاز ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اور اس جھوٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا پروپوگیٹ کرو، اور پیچھے بیٹھے ہوئے امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں اور برطانیہ میں جو ان کے جو وہاں کی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، ان کی سرپرستی میں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے اس جھوٹ کو پھر اتنا پروپوگیٹ کرو کہ لوگ سچ مان لیں۔ بھائی ٹوٹل آپ کی 23، 24 یا 22 ریٹ پٹیشنیں آئی ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس کی دھاندلی کی، قومی اسمبلی کی۔ حالیہ سیٹیں آپ کے پاس جنا 80 ہیں، 20-22 وہ ملا لیں، کتنی ہوئی؟ 110۔ آپ صبح سے لے کے رات تک 180 کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلا جھوٹ ہے یہ۔ دوسرا، یہ اگر ریگڈ الیکشن ہے تو پھر کے پی کے اندر بھی تو ریگڈ ہے نا۔ الیکشن کے پی کے کا علیحدہ سے کسی یو اے ای نے یا کسی جناب سعودی عرب نے تو نہیں منعقد کیا نا، ملک میں، پاکستان میں ہوا نا۔ اور میں آج سے 3 دن پہلے ایک شادی پہ جماعت اسلامی کے ایک رہنما سے ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے کہا جی بنیر اور لوڈ تیر کی 3 صوبائی سیٹیں ہم جیت گئے، 48 گھنٹے تک ہم جیتے ہوئے تھے، 48 گھنٹے بعد جناب الیکشن کمیشن نے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فارم 47 جو ہے نا ان کے حق میں آ گیا، فارم 45 سارے جماعت اسلامی کے حق میں تھے، بنیر کے اور لوڈ تیر کے۔ تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اے این پی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو وہاں پر کے پی کے اندر شور مچا رہے ہیں پروفس کے ساتھ، فرام ڈے فرسٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا رونا ہی یہی ہے کہ کے پی کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کو، مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو، اس کے کینڈیڈیٹس کو اکاموڈیٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، ان کو جتوایا گیا، ان کو الیکشن لڑنے دیا گیا، اور وہ لوگ جو سرے عام آڈیو ویڈیو جن کی موجود ہیں، آرمی کی اور سول تنصیبات پہ حملہ آور ہوتے ہوئے کرمنلز تھے، ان کے اوپر کیسز تھے، ان کو جناب الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دلوائی گئی، ان کو الیکشن جتوایا بھی گیا۔ 5 سال جنرل فیض پاکستان کے سیاہ سفید کے مالک رہے، ایز اے ٹی جی سی آئی، صحیح، ایز اے ٹی جی آئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بانی تحریک انصاف اور ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا۔ یہ ساری باتیں کوئی نئی میں اور آپ نہیں کر رہی، یہ ساری دنیا کو پتہ چل چکی۔ ان کے دور کے بھرتی کیے ہوئے ایک میڈیا اور ایک جوڈیشری، ان کے دور کے بھرتی اور پروموٹ کیے ہوئے ایک میڈیا کے اندر میل اور فیمیل اینکرز ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، اور ایک آپ کے جناب جوڈیشری کے اندر بہت سے جناب آپ کے ججز ہیں۔ یہ ان کے سر صدقے پچھلے 2.25 سال سے سہولت کاری کا ایک بازار گرم ہے، اور آپ کو 20 سینکڑوں ضمانتیں، در ضمانتیں، کیسز سے رہائی، ریلیف، اور آپ کو آؤٹ آف دا وے جیل کے اندر سہولیات۔ میں وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، میرے ٹپس پہ ہے جناب، وہ تمام جو آپ کی جوڈیشری کی انسٹالیشنز ہیں، جن میں مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن بھی موجود تھے اور ابھی بھی سارے موجود ہیں، وہ اب ریلیف دے رہے ہیں، ضمانتیں دے رہے ہیں، اور یہاں تک کیسز آئے کہ ایک جناب بانی تحریک انصاف یا یاسمین راشد صاحبہ یا کوئی جاتے ہیں جی اپنی ضمانت کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کیس سے ہی بری کر دو، کیس سے بری ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں نے دیکھی ہیں، ایسے بھی لوگوں نے فیصلے دیکھے ہیں پاکستان کی عدلیہ کے پچھلے 1.5-2 سالوں میں، کہ جناب بانی تحریک انصاف کیس کے لیے اپنی ضمانت کے لیے گئے، عدالت فیصلہ دے رہی ہے کہ ان کی اس وقت کی بھی ضمانت اس کیس کی، جس کیس میں انہوں نے ابھی نہیں بھی اپلائی کیا ضمانت، اور آئندہ آنے والا اگر یہ کوئی جرم کریں گے اس جرم میں بھی ضمانت، یہ کیس، یہ فیصلہ موجود ہے، تو بھائی اس کے تحت ساری فیسیلیٹیشن ہوتی رہی ہے۔ لیکن اب آپ کہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، اب اس پہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گا نا۔ ہم تو پارٹی کے اندر رہے ہیں، مفتی سعید صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، مفتی سعید صاحب نے مجھے اپنے منہ سے بتایا ہوا ہے، ہم نے وہاں پہ ساری ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ آپ کی جناب ریحام خان کا پہلا نکاح 7 محرم کو ہوا، یہ میں نے ڈسکلوز کیا آج سے 5-6 دن پہلے ایک نیشنل ٹی وی پہ، اور ان کا نہیں،
ہاں مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر دانش صاحب کا پروگرام ہے، میں نے ایک ٹی وی چینل، میں نے کہا جی آپ ابھی ریحام خان صاحب کو جناب ابھی لیں ٹی وی، ابھی ان سے پوچھیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد ریحام خان صاحبہ سے رابطہ کیا، انہوں نے ریٹرن لکھ کے بھیج دیا ان کو کہ یار فیاض چوہان نے جو کہا ہے 100% ٹھیک ہے، کہ مجھے ریحام خان نے تحریر کر کے لکھ کے بھیجا ہے کہ فیاض چوہان نے بالکل درست کہا ہے، کنٹینر پہ پہلا جو ہمارا نکاح ہوا وہ 7 محرم کو تھا۔ تو ارد گرد کے لوگوں نے کہا، پھر سمجھایا خان صاحب خدا دا واسطہ جے اہل تشیع جتنے ووٹر سپورٹر ہیں، اور آپ کی آدھی کی عادت مرکز میں جو بیٹھی تھی وہ اہل تشیع تھی، تو پھر جناب گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے ایک ڈرامہ کیا کہ 2 مہینے 3 مہینے بعد پھر ایک جناب مفتی سعید صاحب کے جناب مدرسے میں جا کے ایک دوبارہ نکاح کا ایک ڈرامہ رچایا۔ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے پچھلے 35 سال سے، خصوصاً بانی تحریک انصاف کی شخصیت اور نام کے اوپر، لیکن پچھلے 3 سالوں میں آپ کی اطلاع کے لیے ہے پاکستان کی تمام عوام 24.5 کروڑ کا ڈیٹا، موبائل ڈیٹا، وہ پچھلی حکومت میں بیرونی طاقتوں کو، بیرونی جناب طاقتوں کی ایجنسیوں کو وہ ڈیلیور کیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ پھر اس ڈیٹے کی بنیاد پہ پچھلے 2.5 سال سے ملک دشمن طاقتوں کی جو ایجنسیز ہیں، جس میں اسرائیلی موساد بھی ہے، جس میں انڈین را بھی ہے، جس میں غیر ملکی طاقتیں جو عالمی ہیں ان کی ایجنسیاں، ان کے پے رول پہ کام کرنے والے یہ تمام جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا ہیڈ جبران الیاس اور عمران غزالی، جو پراپر امریکن خفیہ ایجنسی کے اہلکار اور ڈائریکٹر ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ انہوں نے 2.5 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے پاکستان کے ہر شہری کے موبائل کا، جتنی آپ کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، انسٹا، ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر، ساری کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اور صہیونی طاقتوں کی جناب ملکیت میں ہے۔ ان کو استعمال کر کے، وہ ڈیٹا استعمال کر کے پچھلے 2.5-3 سالوں میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ملک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور یہاں پہ دنگا فساد کریٹ کرنے کے لیے اس پورے ڈیٹے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے استعمال کر کے ہر روز پچھلے 2.5 سال سے ان کو سینکڑوں پوسٹیں ان تمام ایجنسیوں اور ملکوں کی خفیہ ایجنسیاں اور ان کا سوشل میڈیا کی پوری ٹیم جو ساتھ کولیبریٹ ہے، وہ ان کو بھیج بھیج کے اینٹی فوج، اینٹی ریاست اور پرو ایک شخصیت کے اور ایک پارٹی کے، جھوٹی سچی ہر قسم کی اور 98% جھوٹ کے اوپر مبنی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کے سامنے بھی نہ کوئی آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی یا آپ کے کوئی بھی ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ نا 1 دفعہ شکایت لگائے گا، 2 دفعہ لگائے گا، 3 دفعہ لگائے گا، 4تھی دفعہ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ جناب والا بڑی پلاننگ کے ساتھ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پاکستان کی عوام کی ذہن سازی کی گئی۔ 2021 میں تو پوری پاکستان کی عوام جھولیاں اٹھا کے ماں بہن کی ننگی گالیاں جناب بانی تحریک انصاف کو اور ہمیں اور پی ٹی آئی کو دیا کرتی تھی۔ لوگ تنگ تھے کہ یہ عذاب سے جان چھوٹے اس پی ٹی آئی کی حکومت سے اور اس بانی تحریک انصاف کی ایز اے وزارت عظمیٰ۔ میں بینگ اے منسٹر اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں کے گھر نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ذلیل کرتے تھے۔ تمہاری حکومت کی پرفارمنس، بے روزگاری، مہنگائی، مارا ماری، لاقانونیت، طالبانائزیشن، یہ سارا کچھ تھا نا، آپ شو کرتے تھے کہ یکا یک بھائی جان، یکا یک سب کی آیا کایا پلٹ گئی۔ کہاں پہ پورا یورپ، پورا امریکہ، پورا برطانیہ، پورا اسرائیل، پوری صہیونی طاقتیں، پورا گولڈ سمیت پوری دنیا کی کاروبار کے اوپر 100% جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کی ملٹی نیشنل فرمز کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا کے وسائل کے اوپر جن کا قبضہ ہے وہ، پوری دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر چلا رہے ہیں وہ، اور مقابلے میں آپ پاکستان کی آپ کہو جی کہ وہ کاؤنٹر۔ میں نے ایک بات لکھی کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں پہنچانے کے لیے نا پچھلے 2.5 سالوں میں سب سے پہلے عالمی طاقتوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، صہیونی طاقتوں نے منیٹائزیشن کا ایک کنسپٹ پہلے پاکستان میں لانچ کیا پچھلے 4-5 سالوں میں، تاکہ پاکستان کا ہر صحافی، ہر تجزیہ نگار، ہر اینکر، ہر شعبہ زندگی کا کرتا دھرتا رہنما وہ ڈالرز کمانے کے لیے منیٹائزیشن کے چکروں میں پڑ جائے۔ منیٹائزیشن اسی صورت پہ ہوگی جب آپ کی ویورشپ ہوگی، ویورشپ اسی صورت پہ ہوگی جب لوگ، ساری دنیا جو میڈیا پہ جو دیکھے گی بار بار سارا دن، جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر روز سینکڑوں پوسٹیں ان کو بھیجی جاتی تھی اینٹی فوج اور پرو
بانی تحریک انصاف اور پرو پی ٹی آئی ان کو ہیرو بنا کے, ان کو زیرو بنا کے, جب آپ دیکھ کے پھر جب آپ وی لاگ کرتا تھا کوئی تجزیہ نگار, کوئی رہنما, اس کو ویورشپ ملتے تھے, $60 آتے تھے, وہ اسی طرح لگا ہوا تھا. کتے نے کان کاٹا, اس کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ. نہ تو میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ حکومت اگر کوئی مہنگائی اگر آئی ہے, لیکن میں اور آپ پڑھے لکھے انسان ہیں, ہم کوئی ایک جاہل طبقے سے تعلق نہیں رکھتے کہ جن کو دنیا کی اور ملک کی جناب سیاست سے اور اکانومی کے معاملات سے جناب آگاہی نہ ہو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کو موجودہ جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پارٹیز ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے شکنجے میں لے کے عالمی مالیاتی اداروں نے, اور پھر بات وہی آ جاتی ہے عالمی مالیاتی ادارے کون ہیں, ساری سہونی طاقتیں ہیں, ان کے ہیں. اب انہوں نے ہمیں ہر طرف سے باندھا. اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ مہنگائی, آج کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 سال کی ہماری حکومت, مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے, ہماری حکومت بانی تحریک انصاف کی, آپ کے 70 سال کے قرضے ایک طرف ہیں اور اس سے دگنے قرضے 3.5 سالوں میں. یہ فگرز میں نہیں بتا رہا, میں الزام نہیں لگا رہا. آپ کی عمر ایوب صاحب کی اور شوکت ترین صاحب کی پریس کانفرنس کا وہ کلپ لاکھوں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اور اب کہتے ہیں تو میں درمیان میں سے نکال کے تھوڑی سی سرچ کر کے یہاں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل جتنا قرضہ ہے اس کا 76% ہم نے اپنے 3.5 سالوں میں لیا. جھوٹ بولا, اصل میں 80% تھا. 80% پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 3.5 سال کا ہے اور باقی 20% جو ہے وہ 71 سال کا ہے. تو بھائی جان پہلی چیز تو ادھر آپ آ جائیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بھول گئے اکتوبر 2021 جب یہ والا جو ابھی تازہ پروگرام ختم ہوا ہے آئی ایم ایف کا, بانی تحریک انصاف نے ایز اے وزیر اعظم جناب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے ساتھ چارٹر سائن کیا جانا, اس وقت کے ہزاروں کلپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کے انٹرویوز کے بانی تحریک انصاف کے ایز اے وزیر اعظم. آپ صبح دوپہر شام بتاتے تھے کہ بھائی جان پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا ہے اور آئے گا, کیونکہ ہماری مجبوری ہے, ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, ملک چل نہیں سکتا, ملک ڈوب جائے گا, عوام ذہنی طور پہ تیار رہیں. وہ صبح دوپہر شام ہمیں بتاتے تھے آ کے. تو وہ جو مہنگائی ساری لائی گئی, لاتے ہوئے پھر اگلا کیا ہوا اب یہ بھی سن لیں. انہیں جولائی 2021 میں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی, ہمارے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی, اسٹیبلشمنٹ طے کر چکی ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ نیوٹرل رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے کوئی ان کی اب سپورٹ نہیں کرنی, جیسے 3.5 سال ان کی حکومت چلاتی تھی اسٹیبلشمنٹ, جنرل فیض, کرنل لیاقت اور جنرل باجوہ صاحب کے سرسد کے. ان کو پتہ چل گیا تھا. انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا فیبری میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے اکتوبر میں معاہدہ کیا تھا, اس کی کلیئر کٹ شکایت تھی کہ ہر مہینے انہوں نے 10 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے اس وقت کے اس معاہدے میں. ٹھیک ہے نا, فلاں سبسڈیز آپ نے نہیں دینی, اپنی 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پوری ریاست کی بھینس ذبح کر دو. انہوں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں, ان کے لیے میں بارودی سرنگیں بچھا کے جاؤں, یہ اقتدار میں آئیں گے, یہ پی ڈی ایم والے, یہ شہباز شریف, یہ زرداری, ان کی جناب دھواں نکل جائے گا, یہ اکانومی چلا نہیں سکیں گے, یہ ملک چلا نہیں سکیں گے اور ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اور صبح سے لے کے رات تک انہوں نے اگلے 10 مہینے 2022 پورا دسمبر تک انہوں نے کہا کہ دیوالیہ ہو گیا, سری لنکا والا حال. اور ہمیں سارا دن کہتے تھے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہ آپ نے ہر روز آپ نے ٹاک شو کر کے اور میڈیا جناب چینلز میں جا کے کہنا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا, ملک دیوالیہ. اچھا, اب یہ ملک دیوالیہ ہونے کی روزانہ رٹ لگانے کا کیا نقصان ہوا, یہ بھی سن لیں. یہ بات آج تک آپ کو کسی نے نہیں کہی ہوگی. میں نے ایک بینکر سے پوچھا کہ یار یہ جو ہم رٹ لگاتے تھے, میں نے بھی 4-5 پریس کانفرنس کر کے ان کے کہنے پہ یہ دیوالیہ والی غزل پڑھی, ڈیفالٹ. میں نے کہا اس کا نقصان کیا ہوا ملک کو؟ کہتے اس کا نقصان یہ تھا کہ اپریل 2022 سے لے کے دسمبر 2022 تک جتنا ڈالر مہنگا ہوا اس کی ہولی سولی وجہ پی ٹی آئی کی طرف سے بانی تحریک انصاف سے لے کے فیاض الحسن چوہان تک جو صبح دوپہر شام ملک ڈیفالٹ ہو گیا کہ جو ہم رٹ لگاتے تھے, ڈالر اکاؤنٹس جو لیگل ڈالر اکاؤنٹس ہیں اور جو لیگل سرکل ہے ڈالرز کا, لوگوں نے ادھر سے ڈالرز نکالنا شروع کیے کیونکہ انہیں پتہ ہے جب ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے سب سے پہلے فارن کرنسی اکاؤنٹس منجمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ پاکستان کی ہسٹری بھی ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں جب ایٹم بم کے دھماکے ہوئے, ہر روز لاکھوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں لیگل اسٹیٹ بینک سے لے کے تمام بینکنگ سے, شیڈیول بینکوں سے ڈالرز لوگوں نے نکال کے اپنی الماریوں اور تجوریوں میں سجانا شروع کر دیے.
نقصان کیا ہوتا تھا؟ ڈالر نکلتا تھا مارکیٹ میں، ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی تھی بینکنگ اور جناب غیر بینکنگ مارکیٹ میں، ڈالر نکلتا تھا، ہم جناب تقریریں کرتے تھے ملک ڈیفالٹ ہو گیا، اور جتنا ڈالر کی قیمت بڑھی ہولی سولی پی ٹی آئی اور بانی تحریک انصاف کی تحریک فساد فی الارض اور اس کی دیوالیہ کی رٹ کی وجہ سے ہوئی۔ اور بھائی آپ وزارت عظمیٰ سے اگر اتر رہے ہیں، وزارت عظمیٰ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ تا قیامت آپ کی قسمت میں لکھنی تو نہیں دی گئی تھی، یا نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ گئی تھی کہ ہن پوری زندگی جناب بانی تحریک انصاف اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا؟ وہ بھائی سیاست کے اندر میرا اپنا ڈائلاگ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، تارارم پم پم، کبھی جیل کبھی تیل، آگے گاڑی پیچھے ریل، یہ چیزیں لگی رہتی ہیں۔ جب آپ کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، آپ نہیں اس کو جناب کنٹرول کر سکے، آپ کے جو الائز تھے وہ آپ سے ٹوٹ گئے، تو بھائی صبر کر لو۔ سیاست کے اندر برداشت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ باجوہ صاحب نے پہلے اٹھایا تھا، ان کی کرتوتیں پڑی تھی نا، جب چاند کی جناب ستاروں اور چاند کی جناب روشنی اور چاند کے دنوں کی بنیاد پہ اور جادوؤں کی بنیاد پہ اور جناب پھونکوں کی بنیاد پہ جناب، اور آپ جناب ٹونے کی بنیاد پہ آپ فیصلے کرنا شروع ہو جائے ریاست پاکستان کے، جب آپ جناب پاکستان کے ہر دوست ملک کو اپنا دشمن بنا لیں، چائنا آپ کا دشمن ہو گیا آپ کے رویے کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کی، سعودی عرب آپ کا دشمن ہو گیا بانی تحریک انصاف کے بیڈ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ایران آپ کے مخالف ہے، ملائیشیا آپ کے مخالف ہے، دنیا کا کوئی وہ ملک کی جو پاکستان جن کے سہارے چلتا ہے، یو اے ای، کوئی ایک ملک بھی آپ نے پاکستان کا دوست نہیں رہنے دیا اپنے ذاتی بیڈ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے۔ تو بھائی باجوہ صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے دیتے۔ محمد بن سلمان ہز ایکسلنسی امپورٹنٹ شخص ہے، باعزت شخص ہے، پاکستان کے لیے باعزت ہے، پاکستان چلتا ہے جناب سعودی عرب کی جناب تعاون سے ہے، یہ ریالٹی ہے۔ میں منسٹر رہا ہوں، 6 منسٹریاں میں نے ایکسرسائز کی ہیں، میں حکومتوں میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ شاید ہمیں حکومتوں میں آنے سے پہلے اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہوگا کہ سعودی عرب کتنا اہم ہے، سعودی عرب کے شاہی خاندان کتنا اہم ہے۔ جناب والا وہ 2 ارب ڈالر کا جناب آپ کو تیل فری دیتا ہے، وہ 2 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک میں جمع کراتا ہے کہ آپ کا جناب ریزروز جو ہے نا وہ مینٹین رہیں، آپ کی اکانومی جناب سٹیبل رہے، آپ ڈیفالٹ نہ ہو۔ کتنا بڑا احسان۔ آپ جاتے ہیں جی بانی تحریک انصاف، بہت سی باتیں، یہ توشہ خانہ وانا خانہ کعبہ گھڑی ایک سائڈ پہ رکھ دو، جو میں بات بتانے لگا وہ آپ کو آپ کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا۔ ایک شیڈیول تھا جس کے مطابق انہوں نے جانا تھا بانی تحریک انصاف نے محمد بن سلمان صاحب کو ملنے، وہاں سے امریکہ جانا تھا۔ یہ جناب سعودی عرب گئے، وہاں پر وہ شاہی خاندان ہے یار، وہ ایک دنیا کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے اس کا ایک جسچر ہے، وہ تھوڑی سی 10-15 منٹ لیٹ ہوگی، ان کو بیٹھنا پڑ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی ان کی جناب چیوں میوں پھسر معاملات وہ بھی سارے نوٹیبل تھے وہاں کی انٹیلیجنس اور معاملات کے حوالے سے، بار بار چر کہ یار ملنا ہے، شیڈیول ہے، کچھ مصروفیت ہے، خیر جی 15-20 منٹ لگے، ملاقات کر لی۔ انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کی گریٹنس دیکھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے جانا ہے وہاں پہ، کس طرح جا رہے ہیں؟ اور کہا جی وہ جناب آپ کا جو طیارے ہیں جناب آپ کمرشل طیارے کے ذریعے سے۔ اللہ چھوڑے کمرشل طیارہ، میں آپ کو اپنا طیارہ دیتا ہوں، آپ تسلی سے میٹنگ شیٹنگ کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا طیارہ دیا، اپنے طیارے پہ جا رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا امت مسلمہ کے عظیم قائد کو کہ یار اس کے اوپر سارے بگنگ کے ٹولز لگے ہوتے ہیں۔ سر اس طیارے میں جاتے ہوئے انہوں نے محمد بن سلیمان کی وہ گوشمالی خسر پسر کی صورت میں اور گفتگو میں جو غم اور غصہ ادھر انتظار کرنے کے حوالے سے، اور باقی جو ان کا سٹائل ہے، میں جانتا ہوں، میں 17 سال ان کے قریب رہا ہوں، انتہائی لوز ٹاک کرنا، فری سٹائل طریقے سے انتہائی لوز ٹاک کرنا، وہ لوز ٹاک انہوں نے محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے، وہ ساری گفتگو سعودی انٹیلیجنس وہ ساری سن رہی تھی، انہوں نے جا کے ساری محمد بن سلمان صاحب کے آگے رکھ دیا جی جیسے تو تجھے احسان کیتا جائے، ٹھیک ہے نا، یہ امت مسلمان عظیم قائد، انہوں نے ادھر سے ہی امریکہ سے وہ طیارہ یاد ہے واپس منگوایا تھا اپنا، ان کو تب چڑھ گئی محمد بن سلمان صاحب کے حوالے سے۔ اب حرکت کیا کی یار، جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ،
بھائی پہلے اپنا بندہ گریبان جھانکتا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں, کدھر میں کھڑا ہوں, میری ویلیو کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, پھر بندہ کو اس کے مطابق فیصلے اور اسٹریٹجی. انہوں نے کیا کیا کہ اب محمد بن سلیمان اور سعودی عرب کی جو سپرمیسی تھی امت مسلمہ میں اور OIC میں, اور جو اہمیت تھی, جو سگنیفیکینس تھی, جو امپورٹنس تھی, جو تقدس تھا, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے بانی تحریک انصاف نے کیا گیم کی. انہوں نے آہستہ آہستہ ملائیشیا کے مہاتیر محمد صاحب سے رابطہ کیا, انہیں یہ میسج دیا کہ بھائی آپ, ان کو کہا بھائی آپ ماشاءاللہ ملائیشیا اتنا زبردست ملک, اتنا بڑا ملک, اکانومی کے حوالے سے اتنا مضبوط, اور آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت, آپ کا جسچر, آپ لیڈ کریں امت مسلمہ کو اور آپ پروگرام رکھیں. ان کی پوری پاکستان کی انہوں نے وزارت خارجہ کو بھی استعمال کیا. وزیر اعظم تھے, اب وزارت خارجہ کیا کرتی, خود بھی لابنگ کر کے سعودی عرب کے مقابلے میں ایک آپ میٹنگ طے کروا دی ملائیشیا میں. مہاتیر محمد صاحب نے ایکشن لے لیا ان کی مسلسل جناب اس لابنگ اور اس ذہن سازی کی وجہ سے. اب جب لے لیا تو اینڈ ٹائم پہ سعودی عرب نے میسج بھیجا کہ بندے کے پتر بن جاؤ, بندے کے پتر. میں اپنے دیسی سٹائل میں یہ جواب دے رہا ہوں, ان کا انسان کے بچے بنو. یہ ملک چل رہا ہے نا پاکستان, اس میں بہت سی ہماری اپنی قربانیاں بھی ہیں اور ہمارا ہاتھ بھی ہے. کہا قطر نہیں جانا, اپنا پروگرام طے کر کے مہاتیر محمد صاحب انتظار کرتے رہے, یہ صاحب بہادر نہیں گئے. چائنا مخالف اس وجہ سے ہوا کہ جو گولڈ سمتھ کی صہیونیت کے اوپر مبنی پوری کی پوری تحریک اور اسرائیل تھا, وہ ان کو لے کے آیا تھا پچھلے 35 سال سے ہیرو بنا کے. سی پیک رول بیک کرنا ان کی پہلی پرائورٹی تھی, ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, اور کما حق کو انہوں نے پورا کیا, کما حق کو. اور بہانہ کیا بنایا مجھے خود یاد ہے, ہم نے وہ پریس کانفرنس دیکھی بھی, اور مجبوراً ہم نے بھی کچھ پریس کانفرنس کے اندر جواب دیتے ہوئے خود تو نہیں بات کی, لیکن صحافیوں کے پوچھنے پہ ہم نے اپنی طرف سے جواب دیا. ڈائریکٹ ہمارے وفاقی وزراء, وزیر خزانہ, وزیر خارجہ, وہ الزام لگاتے تھے کہ یار جتنے سی پیک کے معاہدے ہیں اس میں چائنا نے آؤٹ آف دا وے کمیشنیں کھائی ہیں. پھر اس کے بعد بڑے ٹھنڈے طریقے سے انہوں نے وہ تمام پروجیکٹ ٹھنڈے کر دیے اور کام رکارا. چائنا اس کی وجہ سے مخالف, سعودی عرب وہ مخالف, ترکی وہ مخالف, آپ کا جناب ملائیشیا وہ مخالف. کوئی ایک اچھا, اس کی اب نشانی میری ساری گفتگو کی حق میں آرگومنٹ, 2.25 سال ہو گئے ہیں جی بانی تحریک انصاف کے اوپر سوال آئے ہوئے, جیل اور قید و بند کی صعوبتیں. کوئی ایک ملک بتائیں دنیا کا, کوئی ایک ملک کا سربراہ یا ملک نے آ کے سفارش کی ہو ان کے حق میں. سعودی عرب نے, ملائیشیا نے, انڈونیشیا نے, ایران نے, چائنا نے, ترکی نے. امت مسلمہ کے عظیم قائد, یار امت مسلمہ کے عظیم قائد کو ایک امت مسلمہ کے ملک نے ٹوٹے لفظاں نال, پیڑے لفظاں نال, آدھے لفظ میں, آدھے فکرے میں جنرل عاصم منیر صاحب کو, جنرل باجوہ صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, کسی کو, یا صدر عارف الوی کو میسج بھیجا ہو, نہیں یار بندہ بڑا چنگا سی, بڑا چنگا جناب امت مسلمہ دا عظیم قائد سی, اور بھائی جان اس کا خیال کرو تو کوئی کیس ختم کرو تو اس کو رہا کرو. کسی نے کہا, الٹا لوگوں نے کہا نہیں. چائنا نے آج تک کہا کہ بھائی جان ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اٹھا کے لے آؤ اس کو. اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دیا. میری اطلاع کے مطابق آرمی چیف کو ڈائریکٹ کہا گیا کہ ہم آپ پہ کیسے اعتبار کر لیں, کل وہی بندہ پھر آ جائے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں غلاظت کے اور گندگی کا ڈھیر ہے. یہ جمہوری ہیں, جمہوری سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو آپ چلو امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, اور بیلجیم کے اندر, اور کینیڈا کے اندر جائیں. کیا ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں؟ سیاسی جماعتوں کا یونین کونسل سے الیکشن سٹارٹ ہوتا ہے. یونین کونسل کا ممبر ووٹ دے کے یونین کونسل کے عہدیدار سلیکٹ کرتا ہے. وہ اپنی کاؤنٹی کے جناب عہدیدار سلیکٹ کرتے ہیں, وہ اپنے شہر کے عہدیدار سلیکٹ کرتے ہیں, وہ اپنے صوبے کے عہدیدار طے کرتے ہیں, وہ اپنے مرکز کے عہدیدار طے کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو جمہوریت ہے نا, اس جمہوریت کے اندر یورپ اور امریکہ کی, جس کا میں قائل ہوں, شد و مت سے قائل ہوں, لیکن وہ 95% لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ہمارے جیسے جاہل معاشرے کے اندر کہ جہاں پر پیر, فقیر, نوسرباز,
اخونزادے، خانزادے، چودھری، وڈیرے، جاگیردار، سرمایہ دار کتوں کی طرح اور سروں کی طرح پاکستان کی عوام کو رکھتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتی. اب سنیں، وہاں پر اگر پارلیمانی سسٹم ہوگا تو وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اگر صدارتی سسٹم ہوگا تو صدارت کے لیے. ہر پارٹی کے اندر الیکشن ہوتا ہے کینڈیڈیٹ بنانے کے لیے. وہ کینڈیڈیٹ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ بھی جیتے ہیں، اور اوباما کی طرح اور یورپ اور امریکہ کے کئی ملکوں کے اندر بیسیوں مثالیں ہیں. لوور مڈل کلاس کے لوگ آئے اور آ کے جناب حکمران بنے، وہ پھر حکمران بنتے ہیں. یہاں پر خاندانوں کی سیاست، یہاں پر ایک ایک خاندان کے 20 بندے، اور تاحیات وہ خاندان پارٹیوں کے سربراہ، اور ایک عہدیدار کو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور پور کلاس کو اپنا مقام بنانے کے لیے اس خاندان اور اس لیڈر کی ماں، بہن، بیٹی، باپ، داماد، جوائی، سسرال، بھابھی ساروں کی گود میں اور چرنوں میں بیٹھنا پڑے، لیکن اور وہ بیٹھ کے جانا پھر اپنا مقام بنانا پڑے. لیکن پاکستانی اس الو کی پٹھی اور بغیرت جمہوریت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے؟ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور اس خطے کے اندر کھلواڑ ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں جمہوریت کے نام پر. یہ جمہوریت نہیں ہے. بی ریئلسٹک. آپ ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا اس دنیا کے اندر چلتے ہوئے. آپ کہتے ہیں جی او بھائی کیا جمہوریت کے ذریعے سے ہی صرف جناب دنیا میں خوشحالی آتی ہے؟ سعودی عرب کیوں خوشحال ہے؟ یو اے ای کیوں خوشحال ہے؟ چائنا کیوں خوشحال ہے؟ رشیا کیوں خوشحال ہے؟ وہاں تو جمہوریت نہیں ہے اس طرح کی. پارٹیوں کے اندر یو سی لیول سے لے کے پاکستان لیول تک یہ پی ٹی آئی کی طرح کے پارٹی الیکشن 2 نمبر تھکے ہوئے الیکشن بڑے چاچے مامے بنتے ہیں جمہوریت کے. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. ساری پارٹیوں کے اندر یہی صورتحال ہے، لیکن ان کو تو زیادہ ہی ہے نا یہ ہائی مورل گراؤنڈ کا جناب بخار چڑھا ہوا ہے نا بانی تحریک انصاف کو اور ان سارے جناب بگڑ بلوں کو. یہ بڑے بنے ہوئے ہیں جناب وہ جی جمہوریت کے ہم بڑے علم بردار. اس ملک کے اندر عدالتیں بھی کمپرومائز، سیاستدان بھی کمپرومائز، ادارے بھی کمپرومائز. ہم سی آئی اے کی تھاپ کے اوپر، ان کی چھنکار کے اوپر ناچنے والی عوام ہے تھرڈ ورلڈ کی اور پاکستان کی. ہمیں کھوتا اور دھوکہ کھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. بھول گئے ہیں جناب 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ؟ کتنا مقدس نام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد میں پتا چلا جس بندے نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا، جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، اس کو سزا دینے کے لیے جناب ایک کتنا مقدس نام استعمال کر کے سی آئی اے کی تحریک تھی. پھر جناب 2007 کے اندر ججز کی بحالی کی تحریک، مقدس تحریک. یہ علی احمد کرد، یہ جناب آپ کا اعتزاز احسن. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی، کھانے کو مشروب بھی دے گی، پینے کو امرود بھی دے گی. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور بعد میں خود اپنے منہ سے بولے کہ ریاست بطرئی ماں نکلی. اور وہ تو امریکن سی آئی اے کی گیم تھی. صرف پرویز مشرف کو اتارنے کے لیے، جس پرویز مشرف نے کمال حکمت عملی اور منافقت کے ذریعے سے وار اینڈ ٹیرر کو ناکام کر کے پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی جو سازش تھی کہ وار اینڈ ٹیرر ان پہ مسلط کریں گے اور اکنامکلی، فائنینشلی، جغرافیکلی تباہ و برباد کر دیں گے اس ملک کو، اس نے تھم کے رکھا ملک کو. اس کی منافقت کی سزا دینے کے لیے اس کو ذلیل و خوار کر کے جناب اس کو بھیجا گیا. ان کی تمام پر امیدیں امریکہ کے اوپر وابستہ ہیں. نومبر 2024 کے امریکی الیکشن سے وابستہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک جوائی ہے وہ گولڈ سمتھ خاندان کا بہت قریبی فیملی ممبر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور صہیونی طاقتوں کی جتنی اس کے اوپر گرپ ہے اتنی شاید باقیوں پہ نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ذہنی طور پہ وہی ہے جو پاکستان کا ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، خدا نخواستہ اگر یہ بانی تحریک انصاف اس ملک کے اندر دوبارہ اقتدار میں اگر کرتے ہیں، یہ ملک تباہ ہو جائے. پہلی چیز. دوسری چیز، پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے سارے قوانین آن اسٹے. یہ باتیں میری لکھ لیجئے گا، میں جذباتی انداز سے نہیں یہ باتیں کہہ رہا. 3 توہین رسالت کے مجرم کہ جو کسی فوجی ڈکٹیٹر عامر کو اور کسی نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت کو جرت نہیں ہو سکی ان کو رہا کرنے کی. بانی تحریک انصاف کی ذاتی دلچسپی سے معلونہ آسیہ سے لے کے عبدالشکور قادیانی سے لے کے وجیہ الحسن 3 بندوں کو
عدالتوں سے آؤٹ آف دا وے ریلیف دے کے ملک سے باہر بھیجا گیا، اور وہ تینوں کے تینوں نے جا کے امریکہ میں اور عالمی سطح کے اداروں میں پاکستان کے خلاف زہر آمیز قسم کی جو ہے وہ لابنگ کی۔ جب انہوں نے کہا پاک فوج غدار، جب انہوں نے کہا پاک فوج نیوٹرل، جب انہوں نے کہا پاک فوج میر جعفر، جب انہوں نے کہا پاک فوج میر صادق، جب انہوں نے پاک فوج ہیری ڈلٹی، جب انہوں نے کہا پاک فوج مجھے قتل کرنا چاہتی ہے، جب انہوں نے پاکستان کے بچے کے ذہن میں پاک فوج کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ آپ لوگوں نے نا صرف میڈیا اور تقریریں سنی ہیں، میں ان میٹنگز کے اندر سال بیٹھا ہوں کہ جہاں پر جس انداز سے ذہنی آبیاری اور برین واشنگ پاک فوج کے خلاف یہ صاحب بہادر کرواتے تھے، یہ ایک سال اس کو سمجھایا، بتلایا، میسج دے کے میٹنگز کے اندر، تبھی تو انہوں نے کھٹے لائن لگایا ہوا تھا، تبھی تو کور کمیٹی سے نکالا ہوا تھا۔ تو بھائی جب یہ والی حرکتیں ہوتے اینڈ پہ آ کے جب انہوں نے فزیکلی سب کچھ کر دیا تو بھائی ہم نے راستہ چینج کر لیا۔ کیوں؟ ہمارا بلڈ گروپ ہے P+، پاکستان پلس، ہمارا بلڈ گروپ ہے پاک فوج زندہ باد، ہمارا بلڈ گروپ ہے جیوے پاکستان۔ تو جو اس کے اینٹی چیز آئے گی بائی فٹ، اور ہماری ریڈ لائن، لعنت بھیجتا ہوں دنیا کی کسی شخصیت کو جناب ریڈ لائن بنانے سے۔ میری ریڈ لائن بینگ اے مسلم، ناموس رسالت اور ختم نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور بینگ اے پاکستانی، پاکستان، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ یہ ہمیں ریڈ لائن اور ہمیں جناب شخصیت پرستی کی طرف، اور وہ بھی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں سے ٹکرا کے یہودیوں، قادیانیوں اور عیسائی جناب صہیونی طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر، وہ تو فیاض چوہان نہیں چل سکتا۔